درس کربلا یہ ہے کہ حق کی سربلندی کے لیے امام حسین نے ہم کو سکھایا، اہل بیت نے ہم کو یہ سکھایا کہ ہم اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے، اور حق کی سربلندی کی جب بات آئے گی تو یہ نہیں دیکھیں گے کہ صرف مسلمان کا فائدہ ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر انسانیت ختم ہو رہی ہے اور باطل غلبہ حاصل کر رہا ہے تو انسانیت کو بچانے کے لیے ہم حق کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرو۔ آپ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف بیٹھے ہوئے تھے اور امت کی مائیں بیٹھی ہوئی تھی۔ صدیق اکبر آئے، دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے، خاموش بیٹھ گئے۔ فاروق اعظم آئے، دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے ہوئے، خاموشی توڑنے کے لیے فاروق اعظم نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خارجہ کی بیٹی نے مجھ سے نان و نفقے کا مطالبہ کیا تو میں نے اس کی گردن کو مروڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تبسم آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو میری بیویاں بیٹھی ہیں یہ بھی نان و نفقہ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ ہماری امت کی مائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بات کرتی تھیں، اپنے متجائز مطالبات کو سامنے رکھتی تھیں، مگر آج کے زمانے میں اگر کوئی بیوی اپنے شوہر سے بات کہے گی کہ میرا نان و نفقہ دو تو فوراً ہم بولیں گے ہم سے پوچھ رہے، تو ہم سے پوچھ رہے، نکل میرے سامنے سے دور ہو جا۔ اور یاد رکھو نوجوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہماری ماؤں پر ہاتھ نہیں اٹھایا، ہاتھ اٹھانا تو چھوڑو کبھی ہاتھ بھی نہیں اٹھایا۔ یہ چیزیں ہم کو سمجھنا ہے۔ اور پھر جو مسلمان اپنی بیویوں کو پیسے نہیں دیتے، میں ہماری بہنوں تک ایک بات پہنچا رہا ہوں، مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ کسی خاتون نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ میرا شوہر بچوں کے تعلیم اور پرورش کے لیے پیسے نہیں دیتا تو کیا میں اس کی آمدنی سے پیسے لے سکتی ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ان بچوں کی پرورش کے لیے تم کو جتنی ضرورت ہے اتنا لے لو۔ میرے بھائی سوچو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ ہیں، بحث ہو رہی ہے، بات چیت کر رہے ہیں، اور امت کی ماں فرما رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ وہی ہے نا جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے؟ مسکرائے اور خاموش ہو گئے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پیغام دے رہے ہیں کہ اگر کبھی تمہاری بیوی تم سے تلخ گفتگو کرے تو اس طرح مسکراؤ، صبر کرو۔ ایک بار گفتگو ہوئی، صدیق اکبر آ گئے، بحث ہو رہی تھی، صدیق اکبر نے پوچھا کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی بات چیت پہ یہ بات ہو گئی تو امت کی ماں نے کہا کہ آپ حق کو بیان کرو۔ صدیق اکبر نے اپنی بیٹی کو، ہماری امت کی ماں کو ایک تماچا مار کر کہا کہ کیا تو اپنی جان کو کھونا چاہتی ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر حق کو نہیں بیان کریں گے تو کون بیان کرے گا؟ میرے بھائی ایک اور مرتبہ بحث ہوئی، پھر بعد میں آ کے دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ ہماری امت کی ماں کو ہنسا رہے تھے۔ میرے بھائی یہ تمام مثالیں ہماری سامنے، اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو۔ دین اسلام اس بات کی ہم کو تعلیم دیتا ہے، اگر ہم اپنی گھر میں سب سے اچھے رہیں گے تو کامیاب انسان ہے، مگر ہمارا مزاج یہ بن چکا کہ ہم باہر کے لیے اچھے رہیں گے، باہر کے لیے اچھے رہیں گے، داڑھی رہے گی، نمازی رہیں گے، مگر گھر میں سب سے بدنام ہم ہی رہیں گے۔ اپنے گھر میں اچھا رہو، اپنے بیوی بچوں کا خیال کرو، اپنی بیوی کو اس کے جائز مطالبات کو پورا کریے۔ میرے بھائی احادیث، اتنے احادیث ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کا دن ہے اور امت کی ماں اس بات کا اظہار کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو یہ حبشی لوگوں کا ناچ دیکھنا چاہتی ہوں نیزوں پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بی بی امت کی ماں ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھندے مبارک پر سر رکھ کر دیکھتی ہیں اور پھر پوچھتے رہتے ہیں کہ ابھی دیکھنا ہے تو فرماتی کہ ہاں ابھی دیکھنا ہے، بعد میں وہ خود تھک کے ہٹ جاتی ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کو اپنے کھندے پر سر رکھنے دیتے ہیں؟
میرے بھائی سوچو یہ بات کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مثالیں ہماری سامنے، اگر آپ اور ہم شریعت کی پابندی نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اپنے مسجدوں کو آباد کرو میرے بھائی، نوجوانوں اپنی مسجدوں کو آباد کرو، یہ مسجدیں ویران پڑ رہی ہیں، فجر کی نماز میں وہی ضعیف لوگوں کی صف نظر آتی، عشاء کی نماز میں وہی ضعیف لوگوں کی صفیں نظر آتی، اور ہم کہیں پر نظر نہیں آتے۔ جمعے کے دن ہم دوڑتے کب ہیں نماز کے لیے؟ جب امام صاحب خطبہ شروع کر دیتے ہیں، ہم کو خطبے کے آداب بھی نہیں معلوم۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنی شریعت کی حفاظت کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم شریعت کو اپنی طبیعت پر غالب کریں، اپنے نمازوں کی پابندی کریں، مساجد کو آباد رکھیں، اپنے پڑوسیوں کے حقوق دیں، غریبوں کی مدد کریں، بیواؤں کی مدد کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی بیویوں سے اور یتیم بچوں مسکینوں سے اچھا رہتا ہے اس کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے برابر اور رات میں اٹھ کر عبادت کرنے والوں کے برابر ثواب ہے۔ میرے بھائی، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اور اس آیات کا ترجمہ علماء کرام نے کیا کہ سورہ توبہ میں اللہ یہ فرماتا ہے کہ اللہ کے گھر کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور ان قریب میں وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ علماء کرام نے لکھا کہ مسجد کو آباد کرنے کے لیے اللہ پر ایمان ہونا ضروری ہے۔ جب اللہ پر ایمان ہوگا تو وہی شخص مسجد کی تعمیر اور اس کو آباد کرے گا۔ آخرت پر ایمان ضروری ہے اور نماز قائم کرے گا۔ اگر ہم مسجد کو آباد کرنا چاہتے ہیں تو نماز قائم کرنا ضروری ہے، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی آپ مسجد میں تو جاتے ہیں، اپنے جسم کو پاک صاف کر کے جاتے ہیں، اور جمعے کے دن یا پھر مسجد میں آپ اچھے کپڑے پہن کر جب جاتے ہیں تو ظاہر ہے خریدنا بھی پڑتا، اور جب کوئی مال آپ خریدتے ہیں تو اس کی زکوٰۃ بھی آپ کو نکالنا پڑے گا۔ اور آخر میں یہ فرمایا گیا کہ جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں یہاں پر موجود کثیر تعداد میں نوجوانوں سے ایک بات رکھنا چاہوں گا کہ آپ خود اپنا محاسبہ کریں۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنی مصروف زندگی میں اپنے آپ سے ایک سوال کرو نوجوانوں کہ کیا میں اپنے محلے کی مسجدوں کو آباد رکھ رہا ہوں یا نہیں رکھ رہا ہوں؟ نوجوانوں، آپ کے پاس سیل فون کے استعمال کے لیے بھرپور وقت ہے، کبھی یہ بھی تو دیکھ لو کہ کیا مسجد کو آباد کرنا صرف جمعے کے دن ہے؟ کیا مسجد کو آباد کرنا صرف رمضان کے ایک مہینے کے لیے ہے؟ کبھی آپ جا کر دیکھ لیجئے، فجر کی نماز میں، عشاء کی نماز میں ہماری مسجدیں ویران نظر آتی ہیں۔ عشاء کی نماز میں صرف ایک صف یا دو صف ہو گئے تو بہت بڑی بات، اور اس میں بھی بڑی تعداد ہمارے بزرگوں کی ہوتی ہے۔ نوجوانوں، وقت نکالو، یاد رکھو اگر آپ اور ہم مل کر مسجدوں میں اپنی نمازیں ادا کریں گے، اپنے مسجدوں کو آباد کریں گے، یہی چیز ہم کو آخرت میں کامیاب کرے گی۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ حشر کے میدان میں صرف اللہ کے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہوگا، اور جو 7 قسم کے لوگ اللہ کے اس دن سائے میں رہیں گے
اس میں وہ لوگ رہیں گے جو اپنی نماز مسجدوں میں ادا کرتے تھے۔ اگر آپ اس دن اللہ کے سائے میں رہنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم اپنی مسجدوں کو آباد رکھیں۔ جو لوگ رات کے اندھیروں میں مسجدوں کو جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ان کو ایک میں نور کی بشارت دیتا ہوں۔ یقیناً موسم میں سردی ضرور ہے، مگر کیا ہم سردی کے ڈر سے مسجد کو نہیں جائیں گے؟ کیا ہم تھکن کی وجہ سے عشاء کی نماز مسجد میں جا کر نہیں پڑھیں گے؟ یاد رکھو، اگر سردی کے ڈر سے ہم فجر کی نماز مسجد میں ادا نہیں کریں گے، دن بھر کی محنت اور جستجو کے بعد اگر ہم عشاء کی نماز مسجد میں جانے سے ڈریں گے تو پھر تم کیسے بابری مسجد کی بازیابی کر سکو گے؟ تم کیسے دین کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوگے؟ تم کیسے باطل طاقتوں سے پنجہ آزمائی کرو گے؟ میرے بھائی، جب تک ہم اپنے آپ کو، اپنی نفس کو شریعت کے تابع نہیں کریں گے، ہم کو کامیابی اور کامرانی نہیں مل سکتی۔ اللہ قرآن میں واضح طور پر فرما دیا کہ وہی لوگ اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ ہم زبانی طور پر تو کہیں گے ہم کسی سے نہیں ڈرتے، مگر اپنے دل پر بھی زور ڈال کر دیکھو کہ ہر چیز سے ہم کو ڈر ہے سوائے اللہ سے۔ جس دن ہمارے سوچ اور فکر میں، ہمارے عمل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا، یقیناً ہم کو کامیابی ملے گی۔ ہم کو ان تمام چیزوں پر غور کرنا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں یہاں پر موجود کثیر تعداد میں نوجوانوں سے ایک بات رکھنا چاہوں گا کہ آپ خود اپنا محاسبہ کریں۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنی مصروف زندگی میں اپنے آپ سے ایک سوال کرو نوجوانوں کہ کیا میں اپنے محلے کی مسجدوں کو آباد رکھ رہا ہوں یا نہیں رکھ رہا ہوں؟ نوجوانوں، آپ کے پاس سیل فون کے استعمال کے لیے بھرپور وقت ہے۔ کبھی یہ بھی تو دیکھ لو کہ کیا مسجد کو آباد کرنا صرف جمعے کے دن ہے؟ کیا مسجد کو آباد کرنا صرف رمضان کے ایک مہینے کے لیے ہے؟ کبھی آپ جا کر دیکھ لیجئے، فجر کی نماز میں، عشاء کی نماز میں ہماری مسجدیں ویران نظر آتی ہیں۔ عشاء کی نماز میں صرف ایک صف یا دو صف ہو گئے تو بہت بڑی بات، اور اس میں بھی بڑی تعداد ہمارے بزرگوں کی ہوتی ہے۔ نوجوانوں، وقت نکالو، یاد رکھو، اگر آپ اور ہم مل کر مسجدوں میں اپنی نمازیں ادا کریں گے، اپنے مسجدوں کو آباد کریں گے، یہی چیز ہم کو آخرت میں کامیاب کرے گی۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ حشر کے میدان میں صرف اللہ کے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہوگا، اور جو 7 قسم کے لوگ اللہ کے اس دن سائے میں رہیں گے، اس میں وہ لوگ رہیں گے جو اپنی نماز مسجدوں میں ادا کرتے تھے۔ اگر آپ اس دن اللہ کے سائے میں رہنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم اپنی مسجدوں کو آباد رکھیں۔ جو لوگ رات کے اندھیروں میں مسجدوں کو جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ان کو ایک میں نور کی بشارت دیتا ہوں۔ یقیناً موسم میں سردی ضرور ہے، مگر کیا ہم سردی کے ڈر سے مسجد کو نہیں جائیں گے؟ کیا ہم تھکن کی وجہ سے عشاء کی نماز مسجد میں جا کر نہیں پڑھیں گے؟ یاد رکھو، اگر سردی کے ڈر سے ہم فجر کی نماز مسجد میں ادا نہیں کریں گے، دن بھر کی محنت اور جستجو کے بعد اگر ہم عشاء کی نماز مسجد میں جانے سے ڈریں گے تو پھر تم کیسے بابری مسجد کی بازیابی کر سکو گے؟ تم کیسے دین کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوگے؟ تم کیسے باطل طاقتوں سے پنجہ آزمائی کرو گے؟ میرے بھائی،
جب تک ہم اپنے آپ کو اپنی نفس کو شریعت کے تابع نہیں کریں گے ہم کو کامیابی اور کامرانی نہیں مل سکتی۔ اللہ قرآن میں واضح طور پر فرما دیا کہ وہی لوگ اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ ہم زبانی طور پر تو کہیں گے ہم کسی سے نہیں ڈرتے، مگر اپنے دل پر بھی زور ڈال کر دیکھو کہ ہر چیز سے ہم کو ڈر ہے سوائے اللہ سے۔ جس دن ہمارے سوچ اور فکر میں، ہمارے عمل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا، یقیناً ہم کو کامیابی ملے گی۔ ہم کو ان تمام چیزوں پر غور کرنا ہے۔ انبیاء کرام میں سے ہر نبی کو کچھ معجزے دیے، کسی کو 1 یا 2 تو حضرت موسیٰ کو 9 معجزے دیے، یعنی اس کی ایک حد ہے۔ ہر نبی آئے، علماء کرام نے لکھا کہ ہر نبی آئے تو اللہ نے ان کو معجزے دیے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود معجزہ بن کر آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم۔ یہ ایسا معجزہ ہے جو صبح قیامت تک معجزہ رہے گا، اور لوگ قرآن کو پڑھتے رہیں گے اور دائرہ اسلام میں آتے رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بناؤں گا۔ یہ نہیں کہا کہ بنا کر بھیجا، لوگوں کے لیے بناؤں گا، اور پھر ساری کائنات کا ذکر نہیں کیا۔ وہیں پر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے قرآن میں کہا کہ میں آپ کو زمین میں خلیفہ بناؤں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ زمین میں خلیفہ بناؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کر آئے۔ اللہ نے آپ کو رحمت اللہ عالمین کے خطاب سے نوازا، اللہ نے آپ کو مبشر کہا، اللہ نے آپ کو روشن چراغ اور چمکتا ہوا سورج کہا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے 1 مرتبہ سجدہ کیا تو صبح قیامت تک فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری وقت حشر کے میدان میں حضرت آدم میرے جھنڈے کے نیچے رہیں گے، بلکہ حدیث میں آیا کہ ہر نبی اور ان کی امت میرے جھنڈے کے نیچے رہے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، تفسیر کبیر میں، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج کو گئے تو حضرت جبریل امین براق کی رکاب کو پکڑا، تو امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل کا براق کی رکاب کو پکڑنا حضرت آدم کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا اس سے بڑا اعزاز ہے۔ پھر امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ فرشتوں نے اگر حضرت آدم کو سجدہ کیا تو اس لیے کیا کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو دیکھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے قرآن میں فرمایا، کیا فرمایا کہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی مدد جنوں سے، انسانوں سے اور پرندوں کے لشکر سے کی، اور جب جنگ بدر میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے ہمارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد 1000 فرشتوں سے کی، تو علماء کرام نے لکھا کہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت دیگر انبیاءوں پر کتنی زیادہ ہے۔ قرآن کریم میں آیا عزیزان ملت کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی زبان جانتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گونگوں کی زبان، ان کا کلام، پتھروں کا زبان، ان کا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے۔ اس لیے مسلم شریف کی حدیث ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو میری بعثت سے پہلے مجھ پر سلام عرض کرتا تھا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے باہر جاتا تو ہر ایک درخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھتا، اور ایک سوکھا کھجور کی ٹہنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں، جدائی کے غم میں روتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رونے کو سنتے ہیں۔ ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں، وہ کنکریاں اس کے ہاتھ میں سے پکار کر کہتی ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جس گوشت میں زہر ڈالا گیا تھا وہ گوشت کہتا ہے کہ اس میں زہر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اور ہم جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ قوم موسیٰ نے حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ ہم کو پانی کی ضرورت ہے، حضرت موسیٰ نے پہاڑ پر اپنا عصا مارا تو پہاڑ سے پانی نکلا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اس طرح سے بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حدیث شریف میں بتایا جا رہا ہے کہ صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ پانی کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھ کو پانی کے برتن میں رکھتے اور انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ 1500 صحابی پانی پیتے ہیں۔ علماء کرام نے لکھا کہ اللہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا حبیب اٹھے اپنا عصا پتھر پر مارے، بلکہ اللہ نے کہا کہ اے میرے محبوب آپ اپنے انگلیوں کو پانی کے برتن میں رکھ دیجئے۔ تمام 1500 صحابی نے پانی پیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور عظمت اور فضیلت اس طرح سے بیان کی جا رہی ہے کہ حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پانی پر مارا تو پانی نے راستہ دیا۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انگلی سے اشارہ کر رہے ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں، اور یہی اشارہ حشر کے میدان میں کریں گے تو سعود الدین اویسی گناہگار کی بخشش بھی ہو جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور عظمت بیان کی جا رہی ہے۔ علماء کرام نے لکھا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس روانہ کیا تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یا اللہ ڈر لگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں آئے فرعون سے بڑھ کے ظالم لوگ تھے، مگر یہاں پر اللہ کے رسول نے نہیں کہا کہ ڈر لگتا ہے، بلکہ ان تمام کو ڈھیر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کی جا رہی ہے، فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ علماء کرام نے لکھا عزیزان ملت کہ حضرت موسیٰ کا ہاتھ چمکتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چھڑی کو ہاتھ لگاتے اس میں روشنی آ جاتی۔ حضرت موسیٰ لکڑی کو جب پھینکتے تو وہ سانپ بن جاتا۔ یہاں پر جنگ بدر میں واقعہ آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ آ رہا ہے کہ عین جنگ کی حالت میں حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب مدارج النبوہ میں لکھ رہے ہیں کہ عین جنگ کی حالت میں ایک صحابی آ کر کہتے یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی اٹھا کر پھینکتے ہیں کہ لو اس سے مقابلہ کرو، جیسے اس لکڑی سے مقابلہ کرتے ہیں تلوار بن جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان ہو رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک پتھر پر کھڑا کر کے عرش مولا تک دکھایا گیا، اور معراج کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات اللہ دکھاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ میں آپ نے جب قدم رکھا تو ٹھنڈی ہوئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو جو ہزاروں برس سے فارس کی آگ جل رہی تھی وہ ختم ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نمرود کی آگ ٹھنڈی ہوئی تو حدیث شریف میں آیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کامل مومن جب پل صراط سے گزرے گا تو
تو پل صراط کے نیچے جہنم پکار کر کہے گی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل مومن، تو جلدی گزر جا، تیرے ایمان کے نور سے تیری آنکھ ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ اور رسول اللہ حدود کا واقعہ رکھتا ہوں۔ شام میں ایک جادو بادشاہ تھا، بہت ظلم کرتا تھا اور جادو کے زور پر حکومت چلاتا تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، جادو میں کسی کو سکھا دیتا ہوں۔ ہمارے ملک کے بھی جادوگرہ بوڑھے ہو رہے ہیں، فکر مت کرو آپ۔ تو بولے کہ مجھے ایک نوجوان دے دو۔ وہ نوجوان گیا، اس کو دیا گیا کہ چلو جادوگر سیکھ۔ تو راستے میں نوجوان نے ایک اللہ کے نیک بندے سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ اس اللہ کے نیک بندے نے اس پہ دل پر توجہ کی، وہ اس کی قسمت ہی بدل گئی۔ تو راستے میں ایک سانپ راستہ روک رہا تھا، تو اس بچے نے پتھر اٹھا کر کہا کہ یا اللہ، اگر یہ نیک تیرے بندے کا ایمان سچا ہے تو میں پتھر جب پھینک کر ماروں گا یہ سانپ مر جائے۔ سانپ مر گیا۔ اس کے بعد بڑی مقبولیت ہوئی۔ بادشاہ کا وزیر جو اندھا تھا اس سے آ کر ملا، اس کی بینائی آ گئی۔ بادشاہ نے بلا کر پوچھا کہ تجھ کو بینائی کیسی آئی؟ تو اس نے کہا کہ میرے رب کی وجہ سے اور اس بچے کی دعا کی وجہ سے اور اس نیک آدمی کی وجہ سے۔ تو بادشاہ نے اس وزیر کو اور اس نیک آدمی کو ان کی گردن کٹا دی۔ تو اس نے کہا اور اپنی فوج سے کہا کہ اس نیک بچے کو لے جا کر پانی میں ڈبا دو۔ جب سمندر میں گئے تو اس بچے نے دعا کی اللہ سے، اللہ مجھے بچا لے۔ اللہ نے اس کو بچایا۔ جو مارنے گئے وہ ڈوب گئے۔ بادشاہ نے کہا پہاڑ پر لے کر جاؤ۔ اس بچے نے دعا کی اللہ مجھے بچا لے۔ تو مارنے والے پہاڑ پر ختم ہو گئے۔ وہ بچہ بادشاہ سے جا کر کہتا ہے کہ سن، تجھے اگر مجھے مارنا ہے نا تو ایک کھجور کی ٹہنی پر مجھے کھڑا کر اور بسم اللہ کہہ کر مجھ پر تیر چلا۔ بسم اللہ کہہ کر تیر چلا اور پورا مجمع جمع ہو گیا بادشاہ کا، پوری عوام جمع ہو گئی اور تیر لے کر جب بسم اللہ کہہ کر مارا گیا اس کی سیدھی کن پٹی پر تیر لگا اور بچہ ختم ہو گیا۔ تو جب لوگوں نے دیکھا نظارہ تو پورے کے پورے اسلام قبول کر لیے۔ بادشاہ نے کہا کہ آگ میں ان تمام کو ڈالو۔ ایک عورت اپنے معصوم بچے کے ساتھ جب آگ میں دھکیلے جا رہا تھا تو ڈر رہی تھی، تو بچہ پکار کر کہتا ہے کہ اماں ڈرنا نہیں، یہ نار نہیں یہ نور ہے۔ اللہ نے ایک ایسی آگ نکالی نوجوانوں کے بادشاہ اس کے وزیر جل گئے۔ کیا تم کو معلوم نوجوانوں، سورہ یاسین میں آیت نمبر 20 اور 23 جا کر پڑھو، ایک نوجوان کا ذکر ہے، حضرت حبیب کا ذکر ہے۔ تفسیر روح البیان میں لکھا گیا کہ سکندر رومی کی اولاد سے تھے وہ، اور جب حبیب مدینہ شریف مانے ان کے زمانے میں تین انبیاءوں کو قتل کر دیا گیا، تو حبیب نکل کر اپنے لوگوں کے سامنے آ کر کہے کہ تم ان لوگوں کو قتل کر رہے جو تم سے پیسے نہیں چاہتے، تم کو اللہ کی دعوت دے رہے۔ اور یہ کون حبیب تھے؟ جب وہ مدینے سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ مدینے میں ان کو خوشبو آئی اور وہ محسوس کر لیے کہ یہاں پر نبی آخر الزمان آ کر ٹھہریں گے۔ تو حبیب کے ساتھ جو 5-10 ہزار لوگ تھے ان میں 4000 علماء تھے، سب وہیں ٹھہر گئے۔ اور جس جگہ پر حبیب نے اپنا خیمہ لگایا، حضرت ابو ایوب انصاری ان کی نسل سے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں آ کر ٹھہرتے ہیں۔ نوجوانوں پڑھو ان چیزوں کو، دین اسلام میں تم کو معلوم نوجوانوں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ کو ہجرت کر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر خدا سے کہا کہ آج کی رات علی تم میرے بستر پر سو گے۔ گھر کے باہر 70 کفار تلوار لے کر کھڑے اور حضرت علی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سوتے اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے اس رات جو آرام کی نیند سوئی کبھی نہیں سوئی۔ نوجوان تھے۔ نوجوانوں کیا تم کو معلوم کہ جنگ موطا کے جو صحابی تھے 20 سال کی عمر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اسامہ میں
قیادت کوٹ کوٹ کر دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فوج کا سپہ سالار بنا دیے۔ زبیر بن عوام کا تم کو واقعہ معلوم نوجوانوں، 13 سال کے مکے میں معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین گرفتار کر لیے تو 13 سال کا بچہ تلوار اٹھا کر دوڑتا ہے، لوگ دیکھ کر ڈرتے ہیں کہ کیا ہوگا اس بچے کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوتا ہے، بلاتے ہیں، کہتے ہیں کیا کر رہے ہو؟ تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوا تھا کہ آپ کو گرفتار کر لیے تو میں نے تلوار اٹھا لی۔ یہ محبت، یہ عشق ہے، یہ صرف نعرے مارنا، منہ میں گٹکا ڈالنا، سگریٹ پینا، نمازیں نہیں پڑھنا، رنگ پھینکنا، گانے پر ناچنا نہیں، اس سے انقلاب نہیں برپا ہوگا، تمہاری زندگی میں نہیں ہوگا، نہ معاشرہ بدلے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، تم پر بہت بڑی ذمہ داری ہے، تم پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ حضرت ابن عباس کا واقعہ، حضرت ابن عباس راتوں میں اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کراتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کری کہ اللہ اس کو فقیہ بنا دے، ایسے فقیہ بنے، ایسے فقیہ بنے کہ اذا جاء نصر اللہ کی جو سورہ ہے، فاروق اعظم کے سامنے فاروق اعظم نے پوچھا لوگوں سے، بدر کے شیوخ نے اعتراض کیا کہ بچے کو کیوں لے کر آئے محفل میں، تو فاروق اعظم نے کہا ذرا سن تو لو اس سے۔ جب انہوں نے اذا جاء نصر اللہ کی تفسیر بیان کی تو فاروق اعظم نے کہا کہ ہاں تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ جب یہ سورہ آیا اذا جاء نصر اللہ، کہ جب مکہ فتح ہوا تو اللہ نے پیغام دے دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کا وقت قریب آنے والا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، امام مالک کا واقعہ امام زہری کے ساتھ، امام مالک کی ماں نے ان کو سر پر امامہ باندھا اور کہا کہ جا بیٹا، یہ پیسوں کی تھیلی باندھی اور کہا کہ تو اس وقت تک گھر کو واپس نہیں آنا جب تک کہ دنیا تجھے شیخ نہیں کہے گی۔ امام مالک نے علم حاصل کیا، ایسا علم حاصل کیا کہ امام زہری نے جب آئے اور آ کر اپنی 60 احادیث سنائی اور جب لوگوں سے پوچھا کہ کس کو یاد ہوئی تو کسی ایک شخص نے کہا کہ یہ نوجوان ہے جس کو آپ کی پوری 60 حدیثیں آتی، امام مالک نے پڑھ کر سنا دی۔ میرے عزیز دوستوں، نوجوانوں، تم پر بہت بڑی ذمہ داری ہے، دین اسلام کی خدمت۔ مصعب بن عمیر مدینے میں دعوت کا کام کرتے تھے، آج تمہاری ذمہ داری ہے، یاد رکھو تم قوم کا مستقبل ہو، تم اگر گر جاؤ گے تو قوم گر جائے گی، یاد رکھو۔ اسی لیے ہم کو اس پرآشوب دور میں، وطن عزیز میں چاروں طرف سے ہم پر حملے کیے جا رہے ہیں، نوجوانوں تم پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر تم اٹھ کھڑے ہو گئے تو انشاءاللہ تعالی یہ فسطائی طاقتوں کو شکست دو گے، ملک مضبوط ہوگا، ہمارا معاشرہ پاک اور صاف ہوگا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچیاں جنت کی خوشبو ہیں۔ بتا دیجئے آپ، کہیں پر بھی نہیں معلوم ہوگا۔ دنیا میں بڑے بڑے ریفارمر آئے، بڑے بڑے ریفارمر آئے، کیا کسی نے یہ کہا کہ اگر کوئی 3 بچیوں کی شادی کرے گا، ان کو پال پوسے گا، نیک بنائے گا، وہ جنت میں جائے گا؟ علماؤں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، جنت کو حاصل کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، جنت کو حاصل کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے زندگی بھر 40 سال 50 سال راتوں میں اٹھ کر نمازیں پڑھی۔ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے پہاڑوں کا سفر طے کیا۔ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے ہزاروں کلومیٹر صحراؤں پر چلا۔ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے تلوار کے آگے اپنی گردنوں کو کٹا دیا۔ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنے آل اولاد، اپنے خاندان کو لٹا دیا، تب اس امید پر کہ ان کو جنت ملے گی۔ مگر یہ ہم سے کیا کہا جا رہا ہے کہ تم اگر اپنے 3 بچیوں کی اچھی تربیت کرو گے، ان کی شادیاں کرو گے، تم جنت میں جاؤ گے۔ یہ دین اسلام کہہ رہا ہے۔ آپ سے اگر کوئی کہے گا
حقوق نسوان، عورتوں کی ایکوالٹی کی بات کرے گا تو آپ بولو بتاؤ کوئی ایسی بات تمہارے بڑوں سے ان کی زبان سے تم نے سنی، ہم کو بتاؤ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، آقا نے فرمایا کہ دنیا میں مجھے صرف دو چیزیں پسند ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں پسند ہیں، ایک خوشبو، ایک نیک عورت۔ اور خوشبو کیا کام کرتی؟ ہم جمعے کی نماز کو جا رہے خوشبو لگا کے جاتے تاکہ مسجد میں خوشبو آئی، پورا ماحول اچھا ہو جائے۔ اور عورت کیا ہے؟ نیک عورت۔ نیک عورت جس گھر میں رہتی وہ پورا گھر خوشبو سے بھر جاتا، وہ پورا گھر خوشبو سے بھر جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سوچو آپ، کوئی نہیں یہ مثال دے سکتا، اور پھر بولتے ہم عورتوں کو انصاف نہیں۔ ہاں یہ بات صحیح ہے، بحیثیت مسلمان ہم کو ہماری بچیوں کو، بیٹیوں کو اور تعلیم دلانا، دین سے ان کو واقف کرانا، مگر کوئی اگر یہ مسلمان کہے گا نہیں میں اپنی بچی کو نہیں پڑھاؤں گا، تو بھائی آپ کا کون سا دین ہے میں نہیں جانتا، آپ کا کون سا دین ہے میں نہیں جانتا۔ اس لیے کہ ہماری امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ بقید حیات ہے، اور جیت صحابہ اکرام امت کی ماں کے پاس آ کر پوچھتے اماں جان اس مسئلے کا حل بتائیے، اماں جان اس مسئلے کا حل بتائیے۔ بتائیے آپ میرے بھائی، کوئی اور آئیڈیالوجی، فلسفی، دین یہ بتا سکتا ہے؟ کوئی مثال نہیں دے سکتا۔ اور پھر ہم سے بار بار یہ بولتے کہ آپ عورتوں سے انصاف نہیں کرتے۔ میرے بھائی، اسلام نے عورتوں سے انصاف اگر کسی دین نے کیا تو اسلام نے کیا۔ یہ اور بات ہے کہ ہم انصاف نہیں کرنا چاہتے، یہ اور بات ہے۔ اگر کوئی شوہر، کوئی مسلمان شوہر اپنی بیوی کو مارتا ہے تو میں تم کو یہ بات کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایک مثال بتا دو کہ مارنا تو دور کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بھی نہیں اٹھایا ہماری امت کی ماؤں پر، ہاتھ بھی نہیں اٹھایا۔ اگر تم اپنی بیوی کو مار رہے تو پھر یاد رکھو، اور پھر تم اپنی زبان سے بولتے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کیا جواب دو گے حشر کے میدان میں؟ یاد رکھو، ہم پیدا کیے گئے خون کے لتھڑے سے اپنی ماں کے پیٹ میں رہے، اور پھر اللہ نے ہم کو پیدا کیا، دنیا میں ہم رہے اللہ کے کرم سے، خبر میں جائیں گے پھر اٹھائے جائیں گے، اور ایسی طرح ایسا بڑا میدان ہوگا، اللہ کا عرش ہوگا، اور جو رائے برابر نیکی کرے گا اس کو اس کا صلہ ملے گا، جو رائے برابر گناہ کرے گا، کسی کا حق مارے گا، کوئی شوہر اپنی بیوی کو مارے گا تو تم کو جواب دینا پڑے گا۔ کس کے سامنے؟ کس کے سامنے؟ سوچو، لفظ اللہ اگر ہم پکارتے ہیں تو ہمارے جسم پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے، کیا جواب دو گے؟ تو اپنی بیویوں کے اوپر ہاتھ اٹھانا دور کی بات، کیا آپ کو معلوم کہ ہماری امت کی ماں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت ہوئی، ہماری امت کی ماں بی بی عائشہ نے کہا کہ ہاں آپ تو وہی ہے نا جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے؟ مسکرا دیے۔ اگر آج کے زمانے میں اگر کوئی بیوی بولیں گی ہاں تم وہی چھے نا جو بڑے سمارٹ بن کے نکلتے رات میں، تو ہم کیا بولیں گے؟ میرے کو بولتے ہیں، میں کہاں جا رہا ہوں، تیرے کو کیا کرنا ہے؟ میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور ہم کو سکھا رہے ہیں کہ اس طرح سے رہو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ دین اسلام کی تعلیمات میں سے ہے، یہ دین اسلام کی تعلیمات سے ہیں۔ یہ دین ہم کو سمجھنا ہے۔ یہ دین ہم کو کیسے سمجھیں گے؟ سیکھنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا۔ اگر لکھنا پڑھنا نہیں آتا کوئی بات نہیں، علماؤں کے صحبت میں بیٹھو، جمعے کی نماز سے پہلے
خطیب صاحب کا بیان ہوتا جا کے قریب بیٹھ جاؤ ان کے, کان لگا کے سنو ایک آدھا گھنٹہ انہوں کیا بول رہے, اس کو ایک آئینہ سمجھو, اس کو ایک مراقبہ کا درس سمجھو کہ ہاں وہ جو مولانا بول رہے اپنے آپ کو دیکھو کہ میں کیا کر رہا ہوں, پھر اپنے آپ کا فیصلہ کرو. اسی طرح ہم اپنی دین کی حفاظت کر سکتے. بیت المقدس اور مسجد اقصی حق اور باطل کی لڑائی ہے. یہ مسلمان اور کفر کی ایک جنگ ہے, اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پورے عالم اسلام کو اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر ایک ہو کر مقابلہ کرنا پڑے گا. اور جہاں پر جس جگہ پر مسجد اقصی اور بیت المقدس کا ذکر آئے اور مسلمانوں کے دل میں ہلچل پیدا نہ ہو, مسلمانوں کی دل کی دھڑکنوں میں اضافہ نہ ہو, تو پھر یقیناً ہمارا ایمان کمزور ہے. مسجد اقصی اور بیت المقدس کی بازیابی کے لیے, اس کی حفاظت کے لیے جہاد کرنا فرض ہے. اور اگر ہم جہاد نہیں کر سکتے تو مال سے اس جہاد میں حصہ لیں. اگر اس میں بھی نہیں اس طریقے سے حصہ لے سکتے تو کم سے کم اپنے جذبات سے اس میں حصہ لیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جذبات سے بھی حصہ نہیں لیتا وہ منافق ہے. تو الحمدللہ پچھلے 6-7 گھنٹے سے آپ تمام یہاں پر جمع ہیں. جیسا کہ مفتی خلیل احمد صاحب نے فرمایا کہ ہمارا یہاں پر جمع ہونا, احتجاج کرنا, وہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول کرے, اور یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو اور سننے کو اللہ قبول کرے گا. اور ہمارا یہاں پر بیٹھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ یقیناً ہمارے دل میں ایک دھڑکتا ہوا دل ہے, ہمارے سینے میں ایک دھڑکتا ہوا دل ہے, ہمارے سوچ و فکر میں بیت المقدس اور مسجد اقصی کے تعلق سے فکر ہے. ہم یہاں پر بیٹھے ضرور ہیں, یقیناً میں بھی تھک چکا ہوں, آپ بھی تھکے ہوئے ہیں, مگر جب میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ فلسطین کے مجاہدین, وہ فلسطین کی میری غیور مائیں, وہ فلسطین کے میرے بزرگ جو پچھلے 70 سال سے مسجد اقصی اور بیت المقدس کی بازیابی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, جن کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے, جن کے پاس صرف ہاتھ میں ایک پتھر ہے, اور جن کے پاس اللہ نے بے پناہ ان کو جذبہ دیا ہے, جنہوں نے اس سرزمین نے پچھلے 70 سال میں دنیا کی کسی زمین پر, دنیا کے کسی علاقے میں اتنی بڑی تعداد میں معصوم عوام کا اگر وہاں کسی زمین پر قتل ہوا ہے, جنہوں نے اپنی جانیں گنوا دی. اگر کسی دنیا میں اگر حساب لگایا جائے گا کہ کتنی ماؤں نے اپنے بچوں کی شہادت دیکھی, کتنے والدین نے اپنے معصوم بچوں کی لاشوں کو دیکھا, بمباری جو یہودیوں نے کی, فوج نے کی, تو وہ ایک ہی جگہ ہے, وہ ہے بیت المقدس. ہم سلام کرتے ہیں بیت المقدس کی اس مبارک سرزمین پر بسنے والے ہمارے فلسطینی بھائیوں کو, ہماری ان ماؤں کو, ہمارے ان بزرگوں کو, ہمارے ان علماؤں کو, اس مبارک سرزمین پر بسنے والے مشائخین کو ہم سلام کرتے ہیں, جو آج ہم کو ان کے جدوجہد کے ذریعے ہمارے حوصلوں کو بلند رکھے ہیں. یہ وہ مبارک سرزمین ہے میرے بھائی جہاں پر آب کوثر ہوگا. بیت المقدس سے لے کر مدینہ شریف تک حوض کوثر ہوگا.
اور یقیناً ہم یہاں تمام جمع ہیں. میں تو صرف اللہ سے دعا کر سکتا ہوں کہ یا اللہ ہم سرزمین دکن اس دارالسلام کی سرزمین پر اپنے اپنے مسلک سے ہم وابستہ ہیں. ہم میں اختلافات ہیں جزوی طور پر، مگر ہم نے ان تمام کو بالائے طاق رکھ کر قبلہ اول کی بازیابی کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی حوض کوثر پر جب امت پیاسی ہوگی اور اسد الدین اویسی اور یہاں پر موجود تمام لوگ پیاسے ہوں گے، اللہ اس کو یاد رکھے گا اور اپنے حبیب کے مبارک ہاتھوں کے ذریعے انشاءاللہ تعالی اس دن اللہ ہماری پیاسوں کو بجھائے گا اور وہ کعب کوثر ہوگا، حوض کوثر ہوگا. انشاءاللہ تعالی ہم بھی ہوں گے، آپ بھی ہوں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے. ہمارے پاس اعمال کچھ بھی نہیں ہوں گے، مگر ہمارے پاس یہی ہوگا کہ ہم اللہ اس کے رسول سے بے پناہ محبت کرنے والے ہیں، ہم القبلہ اول سے بے پناہ محبت کرنے والے ہیں، اور ضرور انشاءاللہ تعالی اللہ اس کو ہمارے نامہ عمل میں لکھے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ابھی آپ نے سنا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مشکات شریف کی حدیث ہے کہ مسلمان فوج بیت المقدس میں داخل نہیں ہوگی. حضرت مہدی علیہ السلام ہوں گے اور مسلمان اپنا جھنڈا بیت المقدس پر نصب کریں گے. یہ ہم کو اس بات کی گارنٹی دی گئی ہے، اس بات کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایک ایسا گروپ ہوگا جو ہمیشہ باطل پر غالب ہوگا، ان سے جنگ کرتا رہے گا اور باطل پر غالب رہے گا. صحابہ اکرام نے پوچھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہوں گے، کہاں ہوں گے؟ تو رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو قیامت آ جائے گی اور وہ جنگ کرتا رہے گا. صحابہ نے پوچھا وہ کون سا مقام ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہر قدس، شہر قدس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ شہر قدس اور ملک شام میں رہیں گے وہ اللہ کی راہ کے محافظ ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے آپ نے ابھی سنا. صلاح الدین ایوبی بیمار تھے، بخار میں تھے، شدید بخار تھا، کئی دن کا محاصرہ تھا. اچانک آپ کی فوج کے خفیہ لوگ، ایجنسی کے لوگ آ کر کہا کہ سلطان آج کی دشمن کے صفوں کی خبر یہ ہے کہ عیسائی شراب پی رہے ہیں، عیاشی کر رہے ہیں. اور پھر کسی آپ کے عہدیدار نے کہا کہ صلاح الدین ایوبی میں نے اپنی کانوں سے سنا اور آنکھوں سے دیکھا کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑا رہے تھے. عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اگر اللہ ان کو آسمانوں پر اٹھایا تو ایک واہیات بات کر دیے. فوراً صلاح الدین ایوبی حکم دیتا ہے کہ میرا گھوڑا لاؤ اور میری تلوار لاؤ، آج ہی کی رات ہم کو حملہ کرنا ہے. لوگ اس سے کہتے ہیں کہ سلطان صبح تک ٹھہریے. تو صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ نہیں، فتح کا وقت قریب آ گیا اور فوراً حملہ ہوتا ہے. وہ بیت المقدس کی دیوار گرتی ہے اور اس کے بعد مسلمانوں کو فتح مل جاتی ہے. صلاح الدین ایوبی اپنی فوج سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ جو قوم اپنے نبیوں کی بے ادبی کرتی ہے اللہ ان کو کبھی کامیاب نہیں کرتا. تو اسی لیے ہم نے دیکھا کہ کامیابی ملی صلاح الدین ایوبی کو. اور صلاح الدین ایوبی کے تعلق سے مورخ نے لکھا کہ جب تک بیت المقدس فتح نہیں ہوا صلاح الدین ایوبی کی پیشانی پر، اس کے چہرے پر پریشانی رہتی، فکر رہتی. لوگ اس سے پوچھتے کہ کیا صلاح الدین ایوبی اتنے پریشان کیوں ہو؟ تو صلاح الدین ایوبی
کا وہ جواب آج بھی ہمارے لیے ضروری ہے سمجھنے کے لیے کہ صلاح الدین ایوبی نے کہا میرے چہرے سے میرے پیشانی سے پریشانی کے آثار کیسے چلے جائیں جب قبلہ اول کفاروں کے پاس ہے، جب قبلہ اول میرے پاس نہیں ہے، میں مسجد اقصیٰ میں جا کر آزادی کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو نوجوانوں، اپنے دل میں اپنے چہروں پر اس فکر کو پیدا کرو، دیکھو یہ قبلہ اول ہے، یہ حشر کا میدان ہوگا، حوض کوثر ہوگا۔ یہ ہم قرآن کریم میں لفظ بارکنا اگر استعمال ہوا 5 مرتبہ تو بیت المقدس کے لیے اللہ نے استعمال کیا 5 مرتبہ لفظ بارکنا۔ یہ کمزور آدمی تمہارے سامنے کھڑے ہو کر پکار کر کہہ رہا ہے کہ دین اسلام کوئی بادشاہ کے شیش محل یا چمن سے نہیں پھیلا۔ دین اسلام اگر پھیلا ہے نوجوانوں تو بدر و حنین سے پھیلا ہے۔ دین اسلام اگر پھیلا ہے تو کربلا کی سرزمین سے پھیلا ہے۔ یاد رکھو نوجوانوں، اس درخت اسلام کی جڑوں میں فاروق اعظم کا خون ہے، عثمان غنی کا خون ہے، حضرت علی کا خون ہے، اہل بیت کا خون ہے، علماء کا خون ہے، تب جا کر یہ درخت آج اتنا ثمرا اور طاقتور بنا۔ نوجوانوں آگے بڑھو، عملی سیاست میں حصہ لو۔ آج کے اس جلسے میں ہماری معزز ماں اور بہنیں بھی ہیں، میں ان تک اپنی بات کو پہنچانا چاہوں گا۔ مجھے یہاں پر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ فرعون کے دربار میں ایک کنیز کام کرنے والی لکڑی فرعون کی بیٹی کے بال کو کنگا کر رہی تھی، اس کے ہاتھ سے کنگا گر گیا۔ اس غریب لڑکی نے جھک کر جب کنگا اٹھایا تو کہا کہ میرا رب وہ ہے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ تو فرعون کی بیٹی کو غصہ آیا اور اس نے کہا کہ تو میرے باپ کو خدا نہیں مانتی، تو محل میں رہتی ہے جس کے بدولت تجھے کھانے کو کھانا ملتا ہے، پہننے کو کپڑا ملتا ہے، رہنے کو گھر ملتا ہے۔ تو اس غریب لڑکی نے کہا کہ میں تمہارے پاس نوکر ضرور ہوں مگر میرا رب تمہارا باپ نہیں ہے، میرا رب وہ ہے جو موسیٰ اور ہارون کا ہے۔ اس لڑکی نے جا کر اپنے باپ سے کہا، فرعون سے کہا کہ دیکھو یہ ہمارے محل میں رہ کر تجھ کو خدا نہیں مانتی۔ فرعون غرور اور تکبر میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے بھری محفل میں اس غریب لڑکی کو بلایا اور پوچھا، بتا کیا تو نے ایسا کہا کہ میں تیرا رب نہیں ہوں اور تیرا رب موسیٰ اور ہارون کا جو رب ہے وہ تیرا رب ہے؟ اس لڑکی نے کہا کہ ہاں بادشاہ، میں نے یہ کہا کہ تو بادشاہ ہے تو خدا نہیں ہے۔ اس فرعون نے کہا کہ اس کو اس کے ہاتھوں پر اور اس کے پیروں میں کیل مار دیا جائے، تب بھی اس کی زبان سے ایک ہی لفظ نکل رہا تھا کہ میرا رب موسیٰ اور ہارون کا جو رب ہے وہی میرا رب ہے۔ اس بادشاہ نے کہا اس غریب عورت کی اس کی چھوٹی بچی کو لے کر آؤ۔ بچی نے جب دیکھا کہ بادشاہ کے دربار میں اس کی ماں کے ہاتھ اور پیر میں کیلے مار دیے گئے، اس ننھی بچی نے جا کر اپنے ماں کے سینے کو لپیٹ لیا۔ تو بادشاہ نے کہا اب بول دے کہ میں تیرا رب ہوں۔ اس ماں نے کہا کہ اگر میری بچی بھی آج قربان ہو جاتی ہے تو میں تجھے اپنا رب نہیں کہوں گی۔ بادشاہ نے کہا کہ اس بچی کی گردن کو مار دیا جائے۔ جب فرعون کے حکم پر اس ماں کے سامنے اس کی بیٹی کو مار دیا گیا، تب بھی اس ماں نے پکار کر کہا کہ تو میرا رب نہیں ہے، میرا رب وہ ہے جو موسیٰ اور ہارون کا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ تیری چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ اس غریب لڑکی نے پکار کر کہا کہ نہیں، تو میرا رب نہیں ہے، میرا رب وہ ہے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ اور ایسے ہی اس کی جان نکل گئی۔ بادشاہ غرور و تکبر میں جا کر اپنی بیوی حضرت آسیہ سے کہتا ہے کہ دیکھو آج اس طرح کا واقعہ ہوا۔ تو وہ پکار کر کہتی ہے کہ تو میرا شوہر ضرور ہو سکتا ہے مگر تو میرا رب نہیں ہے، میرا رب وہ ہے جو موسیٰ اور ہارون کا ہے۔ بادشاہ نے اپنی بیوی کو بلایا اور کہا کہ آج بھری عدالت میں تجھ سے کہہ رہا ہوں، مان لے مجھے میرا رب۔ اس نیک بخت خاتون نے کہا جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا کہ نہیں تو میرا رب نہیں ہے، بولا کہ تیری چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ اس نیک بخت خاتون نے پکار کر کہا
کہ نہیں تو میرا رب نہیں ہے، اور ان سے ظلم اور زیادتی کی گئی۔ اور یہ واقعہ میرے عزیز دوستو، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر جا رہے تھے تو ایک پہاڑ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو آئی۔ حضرت جبرائیل سے پوچھا ہے جبرائیل بتاؤ یہ خوشبو کیسی؟ تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا واقعہ عرض کیا، جو لوگ آج گھر واپسی کی بات کر رہے ہیں ہمارے سامنے، ان نیک بخت خاتونوں کی قربانی ہمارے سامنے ہے۔ ارے یہ دین اسلام حق ہے، ہم ہر چیز قربان کریں گے، مگر کبھی بھی ہم تو کسی اور کو اپنا رب نہیں ماننے والے ہیں۔ ہم ہمیشہ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولتے آئے، اور جب تک زندگی میں آخری سانس رہے گی ہم لا الہ الا اللہ بولتے رہیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت ہم کو روک نہیں سکے گی۔ میرے نوجوانوں، آؤ ایک نئے اور حوصلے کو لے کر آگے بڑھو، نئے اور حوصلے کو لے کر آگے بڑھو۔ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دنیا عارضی ہے، یاد رکھو۔ اسد الدین اویسی اس زمین کی خاک میں جائے گا، اس زمین کی غذا بنے گا۔ اگر آج مجھے تم اپنی محبت سے نواز رہے ہو تو یقیناً مجھے جواب دینا پڑے گا حشر کے میدان میں کہ اللہ کے پاس کہ میں نے کیا کیا تھا۔ اسی لیے میرے نوجوانوں آگے بڑھو۔ اس تمام پرآشوب دور سے اگر مقابلہ کرنا ہے تو یاد کرو اس واقعے کو کہ فاروق اعظم کے دور خلافت میں صحابیوں کو رومیوں نے گرفتار کر کے روم کے بادشاہ کے دربار میں لے کر گئے۔ ایک صحابی رسول سے کہا گیا کہ اگر تم آج اپنا دین چھوڑ دو گے تو تمہاری جان بخش دی جائے گی۔ آپ نے کہا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آپ کے سامنے کھولتے ہوئے زیتون کے تیل میں صحابیوں کو ڈال دیا گیا۔ آپ نے کہا نہیں کہوں گا۔ آپ مسکرا رہے تھے تو روم کے بادشاہ نے کہا کہ تم آج اپنے ساتھیوں کو اس تیل میں گر کر مرتے ہوئے دیکھ رہے ہو، ان کی شہادت کو دیکھ رہے ہو، مگر تمہارے چہرے پر مسکراہٹ کیسی؟ تو صحابی رسول نے کہا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں اور اسی لیے میری آنکھ میں آنسو ہیں، میرے آنکھ میں آنسو اس لیے ہیں کہ اللہ نے مجھے ایک ہی جان دی۔ اگر اللہ مجھے اور جان دیتا تو میں بار بار اپنی جان کو اس دین پر قربان کر دیتا۔ بعد میں بادشاہ کے پاس حکم آیا کہ آؤ کم سے کم آ کر میرے ماتھے کو چوم لو۔ تو صاحب رسول نے کہا جن لبوں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں وہ ایسے ناپاک چہرے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ والے ہیں اللہ کی رحمت جوش میں، اللہ بولے گا جس کے دل میں نصف آدھا دینار برابر ایمان ہے نکال دیں گے۔ پھر اس کے بعد بولیں گے اللہ بہت ہے اللہ بولے گا ٹھیک ہے، جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے نکال لو، ان کو بھی نکال لیں گے۔ پھر آ کر پھر اللہ سے بولے اللہ ابھی بھی بہت ہے اللہ اس جہنم میں ہمارے جاننے والے بہت ہیں۔ اللہ بولے گا نہیں، میرے انبیاءوں نے، میرے حبیب نے، میرے نیک بندوں نے مجھ سے شفاعت کی، میں نے قبول کیا، اب میں اپنی شان کریمی اور رحیمی کو دکھاؤں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں سے بولے گا کہ جاؤ اس جہنم میں جس کے سینوں میں ذرہ برابر بھی ایمان نہیں ہے ان کو نکالو۔ وہ جل چکے ہوں گے، ان کو نکالا جائے گا، نکال کر ان کو جنت آب حیات میں دھلایا جائے گا، وہ خوبصورت ہو جائیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے گلوں میں خار کو ڈالے گا اور پھر اللہ بولے گا جاؤ جنت میں، آج یہ میری شان رحیمی ہے۔ وہ جنت میں جا کر بولیں گے اللہ تو ہم کو اتنا نواز دیا، ہمارے پاس ذرہ برابر بھی ایمان نہیں کیا۔ اللہ بولے گا نہیں ابھی اور نوازوں گا۔ بولیں گے اللہ اب کیا باقی ہے، ہمارے پاس کچھ ایمان نہیں تھا، تو نے ہم کو جلی ہوئی حالت میں نکال کر ہم پر پانی ڈال کر خوبصورت بنایا، ہمارے گلوں میں ہار ڈالا تاکہ اہل جنت یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی شان رحیمی اور کریمی کے محتاج تھے۔ اب کیا باقی اللہ بولے گا ابھی باقی ہے، میری رضا میں تم کو عطا کروں گا۔ میرے بھائی یہی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی رحمت جوش میں خوب دعا کرو،
اللہ سے خوب دعا کرو میرے عزیز دوستو. ہمارے پاس نہ طاقت ہے نہ دولت ہے, ہمارے پاس نہ اقتدار ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس اللہ ہے, ہمارے پاس اس کا حبیب ہے. ہمارے پاس اگر کوئی ہتھیار ہے مسلمانوں تو یہ 2 ہاتھ ہیں. یہ جو ہاتھ ہے ان 2 ہاتھوں کو اٹھاؤ. ہمارے پاس اگر ہے تو سجدہ ہے. اتنا بڑا طاقتور ہمارے پاس چیز ہے وہ سجدہ ہے. سجدے میں اپنے آپ کو اللہ کے آگے گرا دو اور اللہ سے دعا کرتے رہو کہ پروردگار, جو لوگ ہماری داڑھیوں کو پکڑ کر ہم کو مار کر کہہ رہے ہیں کہ تمہارا اللہ کہاں ہے, اللہ جو لوگ ہم کو جانور کے نام پر مار رہے ہیں, اللہ جو ہم کو گاڑیوں کے نیچے کچل کر مار رہے ہیں, اللہ جو ہم کو تباہ برباد کر رہے ہیں, پروردگار اس ملک میں فرعون کا اقتدار ہے. پروردگار اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ اللہ, آپ کے پاس 70 سال کی محبت ہے. اللہ ہم تیرے حبیب کی امت ہے. اللہ ہم کو اس لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ ہم تیرے حبیب کے نام لیوا ہیں. اللہ ہم کو اس لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ ہم تیری توحید کے ماننے والے ہیں. اللہ تو نے فرعون کو پانی میں ڈبو دیا. اللہ تو نے فرعون کو پانی میں ڈبو دیا. اللہ اس فرعون کو بھی ڈبا دے. اللہ اس وقت کے فرعون کو بھی ختم کر دے. اللہ اس وقت کے نمرودوں کا خاتمہ کر دے. اللہ اس وقت کے فرعونوں کو ختم کر دے. اللہ اس وقت کے نمرودوں کا خاتمہ کر دے. پروردگار تیری رحمت کا واسطہ, اللہ تیرے حبیب کا واسطہ, پروردگار ہمارے ایمانوں کو زندہ کر دے. پروردگار وہن دور فرما دے. اللہ موت کا خوف, دنیا کی محبت کو نکال دے. اللہ تیرے فرما بردار بندے بنا دے. پروردگار فلسطینیوں کی غیب سے مدد کر میرے اللہ. اللہ اقتدار پر بیٹھنے والے, اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے بھول گئے فلسطینیوں کو. پروردگار ان فلسطینیوں کی مدد فرما. اللہ تو نے بدر میں ملائکہ کو نازل کیا, تیری شان کے مطابق تو مدد فرما دے. اللہ اس ملک میں ہم کو ایمان پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے ایمانوں کو مضبوط فرما دی. پروردگار یہ ماہ مبارک ہم نے جتنی عبادتیں کی اللہ اس کو قبول فرما دیجیے. اللہ اس کو قبول فرما دیجیے. اللہ نہیں معلوم کہ رحمت پوری ہوئی نہیں ہوئی. اللہ نہیں معلوم کہ مغفرت پوری ہوئی نہیں ہوئی. اللہ نہیں معلوم کہ اب تک جہنم سے نجات ملی یا نہیں ملی. اللہ اتنا تو معلوم ہے کہ ہمارے اعمال برے ہیں. ہمیں اتنا یقین ہے کہ ہم گناہگار ہیں, اور ہم کو یقین ہے مالک کہ تو معاف فرمانے والا. اللہ معاف کر دے. اللہ ہمارے معاف کر دے, ہمیں معاف کر دے, ہم کو متحد کر دے. پروردگار اللہ تیرا خوف اور تیرے حبیب کی محبت کو ہمارے سینوں میں پیدا کر دے. اللہ ہمارا تیرا خوف اور تیرے حبیب کی محبت کو پیدا کر دے. اللہ تیرا خوف اور تیرے حبیب کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کر دے. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا غلام بنا دے. اللہ قرآن اور سنت کا پابند بنا دے. اللہ آج ہم بڑے بے سر و سامان ہے. پروردگار میرے مولا یہ آنکھ کے آنسو ان ظالموں کے خوف سے نہیں ہے. پروردگار نہیں ہے. اللہ یہ جان تیری دی ہوئی ہم دینے تیار ہیں. ہم تیار ہیں مالک. کی آنکھ میں آنسو ان ظالموں کے خوف سے نہیں ہے. بس تیرا نام لے رہے تو رفت جاری ہو جاری. پروردگار ہم کس سے مانگیں گے؟ اللہ تو ہمارے لیے کافی ہے. رب العالمین ہم حسبنا اللہ و نعم الوکیل بولنے والے. پروردگار ہم تیرے حبیب کی امت ہے جنہوں نے بدر میں شہادت و نجو کہہ کر کنکریاں پھینکی, تو نے کہا ہے حبیب آپ نہیں بلکہ ہم پھینک رہے. اللہ جو آج ہم پر مصائب اور مشکلات کے پہاڑ ڈھا رہے, اللہ ہم کو بچا لے. اللہ ہم کو بچا لے. پروردگار اللہ ہم کو اخلاص دے, ہماری نیتوں میں اخلاص دے. اللہ ہمارے علماء کی کو صحت دے, ہمارے علماء کی, ہمارے حفاظوں کی ان کو صحت دے. پروردگار
ان سے دین کی شمع کو اور آباد اور روشن کر دے. اللہ تیرے خوف دے دے, تیرے حبیب کی محبت عطا کر دے. اللہ ہماری بچیوں پر رحم فرما, اللہ ہماری بچیوں پر رحم فرما, اللہ ہماری بچیوں کی پر رحم فرما دے. اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو فاروق اعظم, صدیق اکبر, عثمان ذو النورین, شیر خدا کا صدقہ عطا کر دے. پروردگار شہزادے جنت کا صدقہ عطا کر دے, شہزادی جنت کا صدقہ عطا کر دے. پروردگار صحابہ کرام کا صدقہ عطا کر دے. اللہ زین العابدین کا صدقہ عطا کر دے. پروردگار تیرے اولیاء اللہ کا صدقہ عطا کر دے. اللہ شیخ ابو الحسن شاذلی کا صدقہ عطا کر دے. اللہ شیخ ابو الحسن شاذلی کا صدقہ عطا کر دے. اللہ رحم کر دے, تیرے حبیب کا واسطہ. اللہ ہمارے ہمتوں کو بلند کر پروردگار, ہمارے حوصلوں کو بلند کر, ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے پروردگار. ہم کو اتنا مضبوط کر دے یا اللہ, ہمارے دلوں سے ان ظالموں کا خوف نکال دے, وہن کو نکال دے. ہم ایک پتھر کی دیوار کی طرح بن کر تیرے دین کے اس ملک کی سربلندی کے لیے کام کرتے رہے. اللہ ہم کو توفیق یافتہ بنا دے. اللہ ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع فرما دے. اللہ ہمارا دل جب نماز ہو ہمارا دل اس میں شامل ہو, جب تراویح کی نماز پڑھی جائے ہمارا دل اس میں شامل ہو. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ ہمارے پاس صرف یہ ہاتھ ہے, یہی ہمارا ہتھیار. اللہ ہم بے سر و سامانی کے عالم میں تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں, ہماری مدد فرما دے. اللہ وقت کے فرعونوں کا خاتمہ کر دے. اللہ وقت کے نمرودوں کا خاتمہ کر دے. اللہ ہماری عظمت کو بحال کر دے. اللہ ہماری عظمت کو بحال کر دے. اللہ سرزمین دکن کو ایک پرامن جگہ بنا دے. اللہ دوبارہ اس ریاست میں ایک سیکولر حکومت کو قائم کر دے پروردگار. جو لوگ مسلمانوں کے لیے اسکول کھول رہے ہیں اللہ ان کے لیے دوبارہ اقتدار سے ان کو نواز دے. اللہ مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوطی عطا فرما. پروردگار میرے ایم ایل ایز کو اور ہمت دے. اللہ میرے ایم ایل اے اکبر الدین اویسی کو صحت دے. اللہ ہمارا اس شہر ہے, اس کی حفاظت فرما. اللہ یہ سازشوں کے سر اس میں اللہ بچا لے پروردگار. اللہ تو بچانے والا ہے, تو ہمارے اراکین کی حفاظت فرما. ہمارے نیتوں میں اخلاص دے کہ ہم قوم اور ملت کی, غریبوں کی خدمت کریں. اللہ ہم کو تو نے جو عزت بخشی ہم یہ نہ دیکھیں کہ کون مسلمان ہے یا نہیں, ہم انسانیت کی خدمت کریں. اللہ ہمارے کو کامیابی دے دے دین اور دنیا میں. پروردگار سرزمین حیدرآباد کو اور مضبوط بنا دے. اللہ اورنگ آباد میں امن کو قائم کر دے. اللہ جو ظالموں نے مظلومین پر ظلم کیا اورنگ آباد میں, اللہ تو دیکھ لے ان لوگوں کو. اللہ تو دیکھ لے. اللہ لاز رکھ لے پروردگار, ہماری لاز رکھ لے. اس ماہ مبارک کی چند دن باقی ہے. اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم پورے زوروں سے رہ سکیں, خوب تلاوت کر سکے قرآن کی, زکوٰۃ دے. اللہ توفیق دیجئے زکوٰۃ دینے کی. اللہ بے شک آپ نے 32 مرتبہ قرآن کریم میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا. اللہ دولت مند مسلمانوں کو توفیق دیجئے کہ وہ زکوٰۃ نکالے اور تو ان کے دولتوں میں اور اضافہ فرما دے. پروردگار ہم کو کامیاب اور کامران کر دے. اللہ یہ ہونٹ جو سکھے ہوئے ہیں پروردگار, اللہ تو لاز رکھ لے ہماری, بس ہماری لاز رکھ لے. اللہ تو میرے دل کا حال جانتا ہے. اللہ مجھے الزامات کی فکر نہیں ہے, بس فکر ہے کہ تو راضی ہو جائے. اللہ فکر ہے کہ تو راضی ہو جائے. اللہ تو راضی ہو جا, ہمارے غلطیوں کو معاف فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے غلاموں کا غلام بنا دے. اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک رسولک نبی ام علیہ صحابہ وسلم تسلیما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.